السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم بہنوں اور میرے قابل قدر میرے بھائیوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہان اچھے کریں، اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، اور یہ ایک واقعہ آیا ہے ایک صحابیہ کے بارے میں۔ یہ صحابیہ بڑی اللہ والی تھیں۔ صحابی اور صحابیات یہ ہوتے ہی اللہ والے ہیں، بڑے اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی محنت سے آدمی سارا ولایت کے جتنے درجے ہیں آدمی ان کو طے کر سکتا ہے۔ آدمی بڑے سا بڑا ولایت کا جو رتبہ ہے وہ آدمی اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ 2 مرتبے ولایت کے اور اللہ کے خاص قرب کے ایسے ہیں کہ جو آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک تو جو ہے وہ رتبہ ہے نبوت کا۔ کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مخصوص کیا ہوتا ہے جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمانی ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنی مرضی سے نبی کا ساتھی نہیں بن سکتا، یعنی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، یہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص صفات کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہوتا ہے اپنے نبی کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے۔ تو یہ جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ بڑے اعزاز والے ہیں، بڑے اکرام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں اور بڑی شان والے ہیں۔ تو خیر یہ صحابیہ جو تھیں لیٹی ہوئی تھیں ایک دن رات کو، تو رات کو ان کے میاں کو کوئی پیاس لگی، تو انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا کہ مجھے پانی دو۔ تو یہ اٹھیں اور پانی لے کر آئیں، اور جتنی دیر میں یہ پانی لے کر آتی خامند وہ ظاہر ہے وہ نیند سے اٹھے تھے اور لیٹے واپس اور وہ سو گئے۔ تو یہ خاتون اتنی اللہ والی تھیں اور خامند کا اتنا خیال تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ پانی رکھ کر لیٹ جاتی، انہوں نے پانی کا وہ برتن ہاتھ میں پکڑا اور جو ہے وہ سرہانے آ کر کھڑی ہو گئیں کہ مبادا میرے شوہر کو دوبارہ پیاس لگے اور ان کو پانی مانگنا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں کھڑی رہوں، جب ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو پانی پیش کر دوں گی، اور جگایا بھی نہیں کہ ان کی بے آرامی ہوگی۔ تو اتنا خیال رکھنے والی اپنے خامند کا اور اتنی محبت کرنے والی اپنے خامند سے، یہ اللہ والی جو خواتین ہوتی ہیں، نیک خواتین، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور دوسرا اپنے خامند کا بے انتہا اکرام کرتی ہیں اور بلا وجہ اپنے خامند کو تنگ نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی، بلکہ ہر وقت ان کے خیال یہ ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے خامند کے آرام کا اور اس کے آسائشوں کا خیال رکھا جائے۔ تو خیر یہ خاتون وہاں کھڑی رہیں۔ سب صبح کا وقت قریب ہو گیا تو خامند جو تھے ان کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی بندی تو پانی لے کر کھڑی ہیں۔ وہ اٹھے، پانی پیا اور اپنی بیوی کو بڑی دعائیں دیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تو نے میرا دل خوش کر دیا، اور کہنے لگے کہ آج تو نے اتنا دل خوش کر دیا ہے کہ جو تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں، پکی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں، جو کچھ مانگو گی اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ تو یہ صحابی جو تھے یہ حیران ہو گئے، ہکا بکا ہو گئے کہ اتنی وفادار، اتنی وفاشیار، اتنی محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی بیوی اور ایسا مطالبہ، طلاق مانگ رہی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ صبح انتظار کر لو، صبح چلیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ویسا کر لیں گے۔ تو خیر وہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، صبح کے وقت اٹھ کر چلے۔ راستے میں جب جا رہے تھے
تو جو خامند تھے ان کا پاؤں کسی چیز سے اٹکا اور وہ گرے اور ان کو چوٹ آ گئی۔ تو یہ خاتون جو ہے وہ جلدی سے انہوں نے اپنا جو دوپٹہ تھا سر کا وہ پھاڑا اور اپنے خامند کا جو زخم ہے اس کو صاف کیا، اس کو باندھا اور کہنے لگیں کہ اب ہم نے واپس چلنا ہے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو خامند بڑے حیران ہوئے، کہنے لگی اللہ کی بندی، پہلے تو نے ایسا مطالبہ کیا اور اب جب ہم جا رہے تھے مجھے یہ تکلیف بھی ہوئی، اور اب تو کہہ رہی ہے کہ مجھے بتا تو صحیح کہ وجہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب ہم گھر چلیں گے تو میں بتاؤں گی، اب آپ چلے چلیں۔ تو خیر وہ واپس آ گئے، اور جب گھر میں پہنچے تو خامند نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے پہلے تو طلاق کا مطالبہ کیا اور پھر جب ہم چلے گئے اور راستے میں یہ حادثہ پیش آیا تو آپ نے یک مشت جو ہے نا وہ اپنا ارادہ بدل لیا۔ تو وہ کہنے لگیں اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے ہی سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس کی طرف پریشانیاں اس طرح آتی ہیں جس طرح اونچائی سے نشیبی زمین کی طرف پانی بہہ کر آتا ہے، جس طرح اونچائی سے نشیب کی طرف پانی آتا ہے اس طرح پریشانیاں اس آدمی کی طرف آتی ہیں۔ تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا آپ کے گھر آئے ہوئے، یہاں پر میں نے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھیں، راحتیں ہی راحتیں دیکھیں اور کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ تو مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اللہ کی نظر میں آپ پسندیدہ لوگوں میں آپ کا شمار نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اور جب ہم چلے اور جب آپ کو یہ حادثہ پیش آیا تو مجھے جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے اوپر بھی یہ پریشانی آ گئی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، آدمی کو زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی آدمی کو جو ہے وہ شکایت کی کیفیت دل میں پیدا نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، میرے اللہ اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ اتنی محبت کرنے والے اللہ جب ہمیں کسی آزمائش میں کسی پریشانی میں ڈالتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی دعا مانگی ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت میں صحابہ کا ساتھ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اچھا، اب دعا تو ہم نے مانگی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ جنت کے اس درجے میں پہنچ سکیں، یا وہ جو نعمت ہم نے اللہ سے مانگی ہے وہ اس کے وہ وہاں تک ہمیں پہنچا سکیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیج دیتے ہیں، اور جس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، اور درجات میں بہت زیادہ بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی کی پریشانیوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ جو ہم سے ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور 70 گنا عربی میں کثرت کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی محبت کو اور ماں کی محبت کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ماں کی محبت پھر بھی ایک اس کی لمٹ ہے، جتنی بھی محبت ہو ایک لمٹ ہے، وہاں پر جا کر بس ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی جو ہے وہ ہر چیز اللہ کے پاس جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی تکلیف میں اور کسی پریشانی میں ڈالتے ہیں تو اللہ کو اپنے بندے کی بھلائی اور خیر مطلوب ہوتی ہے۔ جس طرح ہم بچے کو جب وہ قاعدے میں یا نرسری میں جا کر اسکول میں داخل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بچے کو بھیجیں گے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، لیکن بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور ماں چھوڑ کے آئے اور باپ چھوڑ کے آئے، جو بھی کیفیت ہو، تو بچہ جو ہے وہ وہاں پر روتا رہتا ہے، اور اگر اس کے دل سے اس وقت پوچھا جائے تو وہ جو ہے وہ بڑا ناراض ہوتا ہے اور بڑا خفا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل ماں باپ سے اس معاملے میں راضی نہیں ہوتا کہ اس کو اسکول میں چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے، اس کی دنیا اور اس کی جو ہے وہ دنیا کے لیے اور اس کے بعد آنے والی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کو اس مشکل میں اور ایسی ناپسندیدہ چیز جو بچے کو ہوتی ہے اس کو کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ اب ہمیں وہ چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے
تو اس کے جو ہے وہ کبھی ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، حکمت سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں کیوں ڈالا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس آزمائش میں ڈال کر اللہ ہمیں کون سی بھلائی عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے قبول کریں، خندہ پیشانی سے قبول کریں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنانا تھا، اور لیکن اس سے پہلے باپ سے جدا کرنا ضروری تھا، اور کنویں سے ہو کر جو ہے وہ مصر کی بادشاہی ملنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے امتحان سے گزارا۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ حضرت جو ہے وہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جس تکلیف سے ان کو گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا اور سب سے جو ہے وہ اعلیٰ ترین نبیوں کا جو ہے وہ مخصوص اعلیٰ ترین نبیوں کا رتبہ عطا فرمانا تھا، اس لیے ان کو آگ میں ڈلوایا، ہجرت کروانی پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑا، سارا کچھ ہوا۔ ایک ایک نبی کے آپ حالات کو دیکھیں تو ان کے اوپر جو مشقتیں آئیں تو اس کا بعد کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو اس کے لیے پلان ہو رہا تھا، اور گریجولی سلولی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن راستہ تھوڑا دشوار گزار تھا۔ تو اسی طرح اللہ ہم کو جنت لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ تھوڑی بہت جو دشواریاں ہیں یہ اس کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی برضا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی جس طرح اللہ کی رضا اس پر آدمی راضی ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو بجائے جزا فضا کے، بجائے شکوے شکایت کرنے کے، یا کہے کہ یا اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں راضی ہوں، اللہ تو اس پر راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ البتہ کوئی امتحان اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، البتہ کوئی اگر امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو آدمی کو پھر جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے، اور جو ہے وہ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو راضی کر دے، یا اللہ مجھے اس امتحان سے جلدی نکال دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔